السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ڈرنا نہیں۔ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چند ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں ہمیں شاید کبھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ واٹ واز دا ایکچوئل فیکٹس۔ دو واقعات تو بہت ہیں میری زندگی کے، لیکن دو ایسے واقعات سناتا ہوں جن میں ایک واقعہ مجھے پتہ چل گیا کیا تھا، دوسرا آج تک نہیں سمجھ سکا۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوں جن کا آپ آج تک کوئی اندازہ نہ لگا سکے ہو کہ یہ اصل میں کیا پوزیشن تھی۔ There is something۔ ابھی میں نے ڈراؤنی بات نہیں کی تو مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کوئی انٹر ہو گیا۔ تو بہرحال اگر آپ رات کا اندھیرا ہے تو کمرے کی لائٹ جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلا واقعہ جو ہے جس کا مجھے پتہ چل گیا کیا ہوا تھا، وہ ایسے کہ میری ایک کزن فوت ہو گئی۔ تو موسم جو تھا زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، نہ ہی زیادہ گرمی تھی، ایسا تھا کہ سردی تھی لیکن بہت زیادہ نہیں۔ تو وہ پہلے جو 3 دن ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وہ ایک دن دفن کا، دوسرے دن وہ ٹھالا کہہ رہے، تیسرا دن ایسے۔ تو اب چوتھا دن تھا، میت والے گھر ہم گئے تو آفٹرنون کا ٹائم تھا، تقریباً 3-4 بجے کا۔ تو وہاں پہنچے کہ چلو آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا تھوڑا غم غلط ہو جائے گا۔ تو میں کام کر کے ان کے اس کا میت کے سلسلے میں جتنے ہوئے ارینجمنٹ تھے، بہت تھکا ہوا تھا۔ تو وہاں سب جو لوگ تھے نا، وہ ایک کمرے میں دری بچھی ہوئی تھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں بیٹھے ہوئے تھے، فیملی کے بندے تھے، کوئی پردہ، سب ادھر ہی بیٹھے تھے۔ تو میری جو کزن ہے نا، اسے دیکھا نا کہ میری آنکھیں بیٹھے بیٹھے بند ہو رہی ہیں، تو اسے کہا بھائی جان آپ ساتھ والے کمرے میں جا کے نا 1 گھنٹہ آرام کر لیں، ہم تو ادھر بیٹھی پڑھ رہی ہیں کچھ، تو آپ سو رہے تھوڑا۔ میں نے بھی سوچا ان جہاں بیٹھ کے سونے سے بہتر ہے کمرے میں جا سو جاؤ۔ تو اس دوسرے کمرے میں گیا، وہ ایکچولی ان کا بیڈ روم تھا، بڑا سا بستر بچھا ہوا تھا۔ میں جا کے لیٹ گیا اوپر، لیٹا اور اسے میں اوپر چادر دے دی۔ میں نے وہ چادر لے لی، تو جاتی دفعہ اس نے وہ جو کھڑکیاں تھیں ان کے آگے وہ پردے کر دیے، دروازے کے آگے دروازہ کھلا رہنے دیا لیکن پردہ کر دیا تاکہ اندر اندھیرا ہو جائے۔ اور پھر لائٹیں آف کر کے چھوٹی ایک نیلے رنگ کی نائٹ لیمپ سا ملے، وہ جلا کے وہ میری کزن چلی گئی اور میں لیٹتے سو گیا۔ اب سو گیا تھا، ماتم والا گھر تھا، اپنے ہاتھوں سے وہ میت کو دفن بھی کیا تھا، وہ عورت تھی، اسے کفن پہنا تھا جب ہم نے دفن کیا۔ تو وہاں قبر کے پاس بھی زیادہ میں نہیں اٹینڈ کیا تھا، وہ اندر اتارنے میں سب کچھ جو تھا ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام تاثر بھی ذہن میں تھا۔ یہ بھی تھا کہ یہ جو ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں لوگ جو مرنے کے بعد بھی ان کا گھر پہ بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے اور ان کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اب میں اچانک سوتے ہوئے ایسے ایک لیفٹ سائڈ پہ میں منہ تھا ایسے سو رہا تھا، تو مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ چھٹی اس نے مجھے کہا، میں نے وہیں سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تو پھر میں نے سارے اٹھا کے پورے کمرے میں دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ نائٹ ٹائم کی روشنی تو بہت نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ کچھ نظر نہ آنے کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں مطمئن ہو کے ابھی میں نے ایسے صاحب کیے کہ میرے پاؤں کی طرف سے نا ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو، زمین سے نکلی ایسے جیسے کہ مردہ قبر سے سیدھا نکل آتا باہر۔ وہ کھڑی ہوگی، اس سے بالکل سفید وہ پہن رکھا تھا جیسے کفن ہوتا ہے، لیکن اس کا منہ میری طرف نہیں تھا۔ اب میں حیران پریشان، میرے تو پاؤں سے لے کے سر تک ایک جرجری سے آئی کہ یہ زمین سے کیا نکل کے میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو عورت میں دفنا کے آیا تھا وہی میرے ذہن میں تھی، یہ جو میرے پاؤں کی طرف سے زمین سے نکل گئے
سامنے عورت کھڑی ہوئی، وہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، سیدھی کھڑی، اور اس کا منہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس کا شاید منہ دوسری طرف تھا یا تھا ہی نہیں۔ اب میں اندھیرے میں یقین مانیے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو آواز دیتا۔ آئی واز سو ٹیریفائڈ۔ تو اب میں نے ڈرتے ڈرتے وہ دیکھتا رہا تھوڑی دیر، اگر اور تھوڑی دیر یہ پوزیشن رہتی ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جاتا ڈر سے، لیکن وہ اسی طرح زمین میں دھنس گئی، جیسے وہ نکلی تھی نا زمین سے میرے پاؤں کی طرف سے، اس طرح وہ زمین میں چلی گئی۔ اب جو ہی چلی گئی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لائی بیڈ سے اور باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہاں اسی طرح گہما گہم تھی، بچے کھیل رہے تھے، وہ عورتیں بیٹھ رہی تھیں۔ اب میں نے ان کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا ہے، تو جی میں کزن سے اسے دیکھا میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، تو وہ کہہ بھائی جان آپ کو، میں نے کہا نہیں شاید اندھیرے کی وجہ سے مجھے جوتا نظر نہیں آیا۔ اب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو میں بتاؤں اور یہاں ہو راز پھیل جائے، تو وہ سب جو تھے نا وہ یعنی کہ انہوں نے کوئی مائنڈ نہ کیا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں اور میں اس طرح بھاگتا ہوں کیوں نکلا ہوں۔ تو اب میں نے اس کو مناسب نہ سمجھا کہ بتاؤں، تو وہ وہ کہتے میں جا کے لاتی ہوں، اسے پردہ پڑا کے اندر چلی گئی۔ مجھ میں ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی، نہ اسے بتانے کی۔ اس اندر جا کے لائٹیں آن کی اور جوتا لے کے باہر آ گئی۔ دروازے کے ساتھ ہی نا کرسیاں بچھی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے، میں ایک کرسی پہ بیٹھ گیا جوتے پہنے، اور میں نے اسے کزن سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ اب ہوا کیا، میں پانی پی رہا ہوں، پردہ پرے ہٹا اور کسی نے اسی کمرے سے پردے سے ہاتھ نکال کے نا میرے شانے پہ رکھ دیا۔ میں نے پانی پیتا ایسا دیکھا تو کسی عورت کا ہاتھ تھا، میں تو اور ڈر گیا۔ اب میں دلیری نہ ہوئی کہ میں ایسے دیکھوں کون ہے، تو اس نے کہا بھائی جان کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ایکچوئل ہوا کیا کہ میری کزن تھی، اب اس کے پیچھے چکر کیا تھا، جو میں سمجھ رہا وہ مردہ زمین میں چلا گیا اور زمین سے نکلا۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ جب میں سو گیا نا، تو ہماری ایک کزن ہے، وہ 5 وقت کی نماز کی بہت پابند ہے، وہ پہنتی سفید کپڑے، اس کی عادت ہے سفید کپڑے اسے پہننے ہیں، سفید ہی اسے چادری ہوتی۔ اور جو بیڈ تھا نا اس کے پاؤں کی طرف، وہ باہر سب الگ اڑا تھا، لوگ ادھر بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے مسلح لیا اور اندر آ کے میرے بیڈ کے پاؤں کی طرف سے مسلح بچھایا، کیونکہ قبلہ وہاں دوسری طرف تھا، اس لیے اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ اب جب میں اندھیرے میں جاگا تو اس وقت وہ سجدے میں گئی ہوئی تھی، تو میں ریلیکس ہو کے ادھر دیکھا تو وہ سیدھا کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب جو وہ کھڑی تھی ایسے نہیں، تو مجھے ایسا لگا جیسے زمین سے کوئی زندہ لاش نکلی ہو، اور پھر اس کا منہ دوسرا حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، بالکل مردوں والی بات تھی۔ تو یہ تمام جو باتیں تھیں یہ مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اندھیرا تھا، تاریکی تھی، میت تھی، 2 دن پہلے میں قبرستان میں دفنا کے آیا تھا، اور اسی طرح کی عورت میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گیا۔ مجھے پتا تھا، میں نے کہا اب اس نے میرے پاؤں کا نا انگوٹھا پکڑنا ہے، کیونکہ جان میں نے سنا ہے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ وہ دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑی ہوئی مجھے ساتھ لے گئی، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اندر کہہ رہی تھی بھائی جان میں اندر کی، آپ سو رہے تھے، تو میں وہی نماز پڑھنے لگی۔ تو اس وقت میری ہنسی نہ رکی۔ وہ کہہ رہی کیا بات ہے، میں نے کہا بس کچھ نہیں، لاش میں جان پڑ گئی ہے، اب میرا کام ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، انسان پریکٹیکلی ڈر جاتا ہے، بے انتہا ڈر جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا تھی، تو بعد میں زندگی بھر وہ اس واقعے کو یاد کر کے ڈرنے کی بجائے اسے ہنسی آتی۔ تو یہ تو تھا واقعہ جس کا مجھے پتہ چل گیا کہ اسی وقت بیک گراؤنڈ کیا تھی، یا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا پاگل پان میں کیا سوچ رہا تھا، پریکٹیکل واٹ واز دیئر۔ لیکن اب جو دوسرا واقعہ ہے جس کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا،
وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت 10 منٹ ہو گیا اور میں ہر 10 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم لینا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس وقت آرام کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کسی وہ جو واقعہ دوسرا میں بتانا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں چلا، آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی شاید اس میں سے کچھ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، سب کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔